اگر کوئی شخص یہ کہے تو بہت بڑا ظلم کرے گا کہ محبت اہل بیت کے بعد اب مجھے کسی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو واقعاً مکتب اہل بیت کے ساتھ اس سے بڑی زیادتی اور ظلم نہیں ہو سکتا. آپ غور فرمائیے برادران عزیز، یہ محبت ہے اسی لیے کہ اس محبت کے بعد انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کو آئیڈیلائز کرتا ہے. مجھے ایک بات بتائیے، محبت کی آزمائش فرمائش کے ذریعے ہوتی ہے یا نہیں؟ اصول یہ ہے کہ محبت کی آزمائش فرمائش کے ذریعے سے ہوتی ہے. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، آپ اس محبت کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو فرمائش کریں. یا تو اس کے پاس گنجائش ہی نہ ہو، لیکن اگر اس کے پاس گنجائش ہے اور وہ محبت بھی کرتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ محبت کے ساتھ وہ اس فرمائش کو پورا نہ کرے. کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت کی آزمائش فرمائش کے ذریعے سے ہوتی ہے. سید علی نقوی صاحب کا، علامہ کا یہ جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ فرض کیجئے آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، اور بلکہ الٹا کہ وہ آپ سے محبت کا دعوے دار ہے، آپ فرمائش کریں اور وہ پورا نہ کریں تو آپ کیا اس کے بارے میں گمان کریں گے؟ آغا محسن کراتی جو ایران کے بہت مشہور مدرس ہیں، جن کے ٹی وی کے اوپر لیکچرز آتے ہیں درس قرآن کے نام سے، ان کی اپنی تفسیر بھی ہے. آغا محسن کراتی کو مثالوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے کہ مثالوں کے ذریعے سے وہ بات کو بہت عمدگی کے ساتھ واضح کرتے ہیں. انہوں نے ایک مثال اس محبت والے فلسفے کو سمجھانے کے لیے کہ آپ گھر سے نکلے صبح سویرے، آپ کا چھوٹا بچہ ہے، اب یہ جو صاحبان اولاد ہیں اور جن کے چھوٹے بچے ہیں، ظاہر اگر بڑے ہو گئے ہیں تو چھوٹے سے ہی بڑے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کیفیت ہوتی ہے کہ صبح آفس جا رہے ہیں تو بچہ لپٹ جاتا ہے، جانے نہیں دیتا. اب کسی طرح سے اس کو بہلانا ہے، عوامی زبان میں کہوں پٹانا ہے، تو بہلانے اور پٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ وعدہ کیا جائے گا. کیوں وعدہ کر رہے ہیں آپ اس کو 2 تھپڑ ماریں ہٹا دیں؟ کہ نہیں صاحب، تھپڑ کیسے مار دوں؟ محبت کرتا ہوں تو مناؤں گا. کوئی ایسا کام تھوڑی کروں گا کہ میری محبت اس کے دل سے ختم ہو جائے اور وہ نفرت کرنے لگے. تو پھر اب آپ کیا کریں گے؟ کہا کہ میں اس کی کسی فرمائش کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس سے وعدہ کروں گا. صبح آپ جا رہے ہیں، چھوٹا بچہ آ گیا، بیٹی آ گئی، بیٹا آ گیا، 2 سال کا، 3 سال کا، 4 سال کا، جو بڑی مشکل سے ابھی باتیں کرنا سیکھا ہے، اور وہ آ کر کہتا ہے بابا میں نہیں جانے دوں گا. تو باپ نے کہا کہ بیٹا من تو رخیلی دوست دار، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں. کہا بابا میں تو تجھے نہیں جانے دوں گا، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. اچھا بیٹا مجھے جانے دو، میں وعدہ کرتا ہوں شام کو تمہارے لیے چاکلیٹ لے کر آؤں گا. اچھا. اس نے دامن چھوڑ دیا. اس نے کہا کہ باپ نے کہا ہے تو وعدہ پورا کرے گا. تو باپ تو چلا گیا، اور صبح سے شام ہو گئی، دفتری مصروفیات میں یاد نہیں رہا، اور واپس آیا بھول چکا ہے کہ چاکلیٹ لے کر جانا ہے. مگر آپ بھول چکے ہیں، وہ بھولا ہے؟ آپ بھولے ہیں، وہ بھولا ہے؟ وہ تو نہیں بھولا. وہ بچہ تو یاد رکھے ہوئے. جیسے ہی آپ نے نوک کیا، اب جب دل سے تار ملے ہوتے ہیں تو بیل تو ایک جیسی ہوتی ہے، مگر بچے کو پتہ ہے کہ اس وقت باپ نے بجائی ہے، اس وقت بیل کے اوپر باپ کا ہاتھ ہے. وہ تو پہچانتا ہے اور بہت خوب پہچانتا ہے. جیسے آپ نے بیل پریس کی، گھنٹی کی آواز اندر گئی، کوئی اور نہیں آیا، سب سے پہلے وہ بچہ ہی آیا، اسی نے دروازہ کھولا. اور جیسے ہی آپ کو اس نے دیکھا، آپ نے اس کو دیکھا. آپ بھولے ہوئے تھے، اس کو دیکھ کر یاد آیا. اس نے تو سارا دن اسی خیال سے کاٹا ہے کہ باپ آئے گا اور چاکلیٹ لے کر آئے گا. اب آپ اس کو گود میں اٹھا رہے ہیں، وہ آپ کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے، آپ کی جیب میں تلاش کر رہا ہے، اس کو چاکلیٹ نہیں مل رہی. اس نے رونا شروع کر دیا، آنسو بہانا شروع کر دیے. آپ اس کو گلے سے لگا کے پیار کر رہے ہیں، بہلانے کی کوشش کر، پسار من تو رخیلی دوست دار، بیٹا میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، بیٹا میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. اب وہ بچہ بولتا ہے کہ بابا وہ سب باتیں چھوڑیں، چاکلیٹ کہاں ہے؟ بابا وہ سب باتیں ٹھیک ہے، چاکلیٹ کہاں ہے؟ بولا چاکلیٹ رہ گئی بیٹا، لیکن محبت تجھ سے بہت زیادہ کرتا ہوں. کہ بابا محبت کے دعوے چھوڑو، چاکلیٹ کہاں ہے؟ چاکلیٹ کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ محبت کا دعویٰ میں اس وقت آپ کا مانوں جب آپ چاکلیٹ لے کر آتے ہیں. جب آپ چاکلیٹ لے کر نہیں آئے تو آپ کے دل میں محبت ہوگی، مگر مجھے کیسے یقین آئے؟ تنہا دعوی محبت کو بچہ بھی قبول نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ محبت میں سچے ہو تو چاکلیٹ لے کر آؤ،
میدان قیامت میں ہم علی کا ہاتھ پکڑ کے مولا آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ بچہ چاکلیٹ کے بغیر نہیں مانتا، علی نماز کے بغیر نہیں مانتے۔ تو یہ کیا تماشا ہے؟ مجھ سے محبت کرتے ہو، میرا طریقہ کار کیا تھا؟ میں نے پہلے نماز شب پڑھ کے دکھایا ہے، پھر تم سے فجر کی نماز مانگی ہے۔ میں نے رجب اور شعبان کے روزے رکھے ہیں، پھر تم سے رمضان کے روزے مانگے ہیں۔ میں نے سب کچھ خدا کی راہ میں دیا ہے، پھر تم سے زکوٰۃ اور خمس مانگا ہے۔ میں نے اتنے حج پیدل کیے ہیں، پھر تم سے ایک حج مانگا ہے، اور تم کہتے ہو محبت کرتا ہوں۔ محبت جس سے کی جاتی ہے اس کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں برادران عزیز، دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہیئر اسٹائل کیوں ہے، کہ یہ فلاں کرکٹر کا ہیئر اسٹائل ہے، مجھے وہ بہت پسند ہے۔ آپ کا یہ لباس کیوں ہے، فلاں ٹی وی ایکٹر یا ایکٹریس اس کو میں بہت زیادہ لائک کرتی ہوں یا کرتا ہوں، لہٰذا اس جیسا میں نے لباس پہنا۔ میں صحیح غلط پر بحث نہیں کر رہا، مگر یہ دنیا کا انداز ہے کہ جس کو ذرا سا پسند کرتے ہیں تو اس کا ہیئر اسٹائل بھی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا ڈریسنگ کا انداز بھی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے کہ دنیا کے اندر دنیا داری کی بنیاد پر اگر کسی کو کچھ دیر کے لیے پسند کیا تو اس کا انداز کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جس کو مولا مانتے ہیں، جس کو اپنی زندگی کا آئیڈیل مانتے ہیں، جس کی شفاعت کے امیدوار ہیں، جس کی محبتوں کے طلبگار ہیں، جن کی دعاؤں کے طلبگار ہیں، اس کی زندگی کیا اور ہماری زندگی کیا؟ ہم قطعاً نہیں کہتے کہ ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے علی جیسا پورا بن سکتا ہے، مگر علی جیسا نہ بن سکے کم سے کم قمر جیسا بننے کی تو کوشش کریں، زہرا جیسا نہ بن سکیں تو کم سے کم کنیز زہرا فضہ جیسا بننے کی تو کوشش کریں۔ کچھ تو شباہت نظر آنی چاہیے، کچھ تو انداز میں مماثلت ہونی چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ شکل کوئی دیکھے اور کہے کہ مجھے اور اس کا کوئی تعارف نہیں معلوم، مگر اس کا انداز بتا رہا ہے، اس کی شکل بتا رہی ہے کہ یہ کوئی اور ہو نہ ہو، کچھ اور ہو نہ ہو، علی والا ضرور ہے، یہ اہل بیت کا ماننے والا ضرور ہے۔ یہ وہ معیارات ہیں جو روایات میں بیان کیے گئے ہیں کہ تم کسی محلے میں رہتے ہو، تمہارے محلے کے اندر تمہیں سب سے زیادہ نیک ہونا چاہیے کہ تمہیں دیکھ کر لوگ یہ سمجھ جائیں کہ آل محمد کی تعلیمات کیا ہیں۔ چھٹے امام نے ایسے نہیں کہا تھا کہ کونوا لنا زینت، کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگوہار مت بنو۔ لوگ تمہیں دیکھیں گے اور تمہیں دیکھ کر وہ ہم پر قیاس کریں گے کہ جعفر صادق کے ماننے والے بنتے ہیں تو جعفر صادق نے یہ سکھایا ہوگا۔ اگر کردار اچھا ہوگا تو تمہیں دیکھ کر وہ ہماری تعلیمات کو اچھا سمجھیں گے، اور کردار برا ہوگا تو تمہارے برے کردار کی وجہ سے ہماری تعلیمات کے اوپر تہمت آئے گی۔ تو ایسا کچھ مت کرنا کہ جس کی وجہ سے ہمارے لیے باعث ننگوہار بنو۔